ایکسپریس کرنا، رسپانس کرنا، دو میجر کمپوننٹ ہے. بات چیت کے دو میجر کمپوننٹ ہے. یعنی ہم بات کریں گے کہ بات چیت ہم کرتے ہی ہیں. کو ڈیپینڈنس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کو ڈیپینڈنس کی جو بات چیت ہے وہ بہت زیادہ پور ہوتی ہے. یا تو وہ ترلے ہوتے ہیں، یا وہ منتیں ہوتی ہیں، یا وہ دھمکیاں ہوتی ہیں. وہ مطلب بات چیت نہیں ہوتی، باقی سب کچھ ہوتا ہے. ازمپشنز ہوتی ہیں، آپ اپنے آپ سے بہت ازیوم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لیں تو وہ ہو جائے گا، یہ ایسا کر رہے اس وجہ سے کر رہے. اور ایوری بڈی کمیونیکیشن جو ہے، جب آپ کمیونیکیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آئیڈیلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میری بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، بڑی اچھی کمیونیکیشن ہے، تو کس چیز کو بیس بنا کر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بات چیت، یہ انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں اور پھر سمجھتے بھی ہیں؟ بہت ہی کم لوگ ہم میں سے، ہم سب سنتے نہیں ہیں. یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہم بات چیت میں نے دو کمپوننٹ کا ایکسپریس یور سیلف. کمیونیکیشن کے دو کمپوننٹس ہیں. ایک اپنا بات کا بتانا، اظہار کرنا، اور دوسرا لسننگ. سو لسننگ بھی اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ایکسپریشن پہ پھر ہم بات کریں گے، لیکن جو زیادہ لیک ہوئی آل وہ سننا ہے. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اور اگر ہم سنتے بھی ہیں تو ہم وہ سنتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں. وہ ڈفرینٹ ہے نا. اب ہر بندے کا اپنا اپنا، اب وہ سلیکٹیو ہو سکتی ہے. اب وہ آپ ایک خود سے ہی میننگ نکال سکتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. کہ آپ کو کوئی پوچھ رہا ہے، آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں. سو آپ سنتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. آپ وہ اندازے لگاتے ہیں جو آپ یا میں، ہم سب وہ اندازے لگا. اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی آئیڈیا ہے، کوئی بلیو ہے کہ ٹریٹمنٹ سے، اب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، کہ کسی کے ذہن میں پہلے کوئی انڈر لائن بلیو یہ تھا کہ علاج سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ فار سم ریزن علاج میں آ گیا، ٹھیک آ کر اگر وہ اس پری کنسیوڈ آئیڈیا کے ساتھ، بلیو کے ساتھ ڈاکٹر کی بات کو لے گا، تو مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ اگر کسی کا یہ انڈر لائن ازمپشن، بلیو، پیراڈائم، جو بھی کہیں، یقین، ایمان، یہ ہے کہ علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ فلاں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جاننے والا اتنا عرصہ علاج، اتنی دفعہ علاج کروایا، وہ ابھی بھی نشے کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بندے نے دل سے ہی ختم کرنا، یہ ایک آئیڈیا لے کر بندہ ایک ٹریٹمنٹ میں آ گیا. یہ ایک اس کے انڈر لائن بلیو ہے، ازمپشن ہے، اور علاج میں وہ کسی وجہ سے آ گیا. اب جو بھی محنت اس پہ کی جا رہی ہے، تو مجھے بتائیں وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے گی، یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ کہیں میں ٹھیک ہونا ہی نہیں، میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، کوآپریشن ہی نہیں. آپ کہیں گے کہ میں سگریٹ جب میں چھوڑ ہی نہیں سکتا تو میں کیوں سنوں ایسی باتیں جو میں سننا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک. سو لسننگ نہیں ہوتی، سلیکٹیو لسننگ ہوتی ہے، ازمپشنز ہوتی ہیں، ہمارے انڈر لائن بلیوز اور پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں جو بات اگلا کہہ رہا ہوتا ہے. لسننگ ان فیکٹ از اے اسکل جو ہم سب میں بہت ریئر ہے کہ ان بلٹ ہو، یعنی پہلے سے کسی میں موجود ہو سننے کی. بیکاز بہت کم لوگ لسننگ کو سمجھتے ہیں کہ لسننگ ہوتی کیا. بہت سارے لوگ، میں اپنی فیلڈ کی بات کر رہی ہوں، بیکاز ہمیں لسننگ سکھائی جاتی ہے کہ سنتے کیسے ہیں کسی کو. سو وی آر بلیسڈ کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو آئے گا اس کو فریم میں نہیں فٹ کرنا آپ نے، کہ اچھا یہ شکل سے ڈپریسو لگ رہا ہے تو لیٹس چیک دا لسٹ کہ ڈپریشن ہے اس کو کہ نہیں ہے. آپ نے سننا ایسے ہے کہ آپ خود بخود ان کے الفاظ، ایک کانسیپٹ ہے جس کو فنلنگ کہتے ہیں انٹرویوئنگ سکلز میں، فنلنگ کرنا، کہ آپ سوال ایسے کریں ان کو سننے کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو وہ خود پتہ چلے کہ the problem the other person is having. سننا کہتے ہی اس کو ہیں جو سمجھ کے ساتھ ہو. لسننگ یہ ہے کہ آپ سنیں اور پھر اس کو سمجھیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، کہ نہیں
اگلا کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ لسننگ کی بات کرتے ہیں نا تو اگلے کے پوائنٹ آف ویو کو، اس کے نظریے کو لے کر چلیں، وہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، خود ازیوم نہ کریں. اور سمپلیفائی کرتی ہوں کہ ایک بندہ ہے جو آپ سے کوئی کام کروانا چاہ رہا ہے، ٹھیک، وہ چاہ رہا ہے کہ آپ میری مرضی کا کام کریں، ٹھیک ہے، اور وہ انداز ایسے اپنا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مینیپولیٹ نہیں مجھے کر سکتے، تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتے. ایکچولی میں وہ آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ آپ کریں. تو جب آپ یہ سمجھیں گے، میں رائٹ اور رانگ کی بھی بات نہیں کر رہی، میں صرف انڈرسٹینڈ کرنے کی بات کر رہی ہوں کہ جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ اگلا بندہ اسی کی زبانی، خود ازیوم کر کے نہیں. دیکھیں ایک پیشنٹ ہے، میرے ذہن میں یہ اگزامپل آ رہی ہے کہ ایک پیشنٹ ہے، وہ بہت زیادہ ایجیٹیٹڈ اگر ہو جاتا ہے ڈیورنگ دا گروپ، بہت زیادہ ایجیٹیٹڈ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے، سننا اس کو ہیلپ کرے گا. ایک بندہ جو ہے وہ ہائپر سٹیٹ میں ہے اور وہ سنانا چاہ رہا ہے آپ کو، وہ بہت سنانا چاہ رہا ہے، مت اس کا دل چاہتا ہے کہ بس وہی بولے اور سب کو سنائے، سب کی بولتی بند کرے. تو کیا سننا فائدہ مند ہوگا؟ کہ ایک بندہ ہے جو نارملی غصے کا ہے، وہ بھی پرابلم میں، لیکن ڈس آرڈرڈ نہیں ہے، وہ بیک گیئر بھی لگا لیتا ہے تھوڑی دیر بعد، اس کو سمجھ آ جاتی ہے آئی شوڈنٹ ڈو دیٹ. تو وہ انرجی کے ساتھ بھرا ہوا ہے، تو آپ اس کو بولنے دیں اور اس کی انرجی جو ہے وہ اس پہ خرچ ہوگی. سیٹ کی انرجی اس کی ہوئے گی تو وہ سننے کی سٹیٹ میں آئے گا، اگلے بندے کی، اگلے کی سٹیٹ میں. اب ایک ڈس آرڈرڈ بندہ جس کی انرجی ختم ہونی نہیں ہے، سو سننا اس کو سم ٹائم اور زیادہ پرابلم میں لے کے جاتا ہے. لیکن ٹرولی اگر آئی ایم ہیونگ دا اسکل آف لسننگ، تو چاہے جتنا بھی ڈس آرڈرڈ بندہ ہو وہ پیسیفائر ہی ہوگا. یعنی آپ جتنا بھی ڈس آرڈرڈ بندے سے بات کریں، اگر آپ سن لیتے ہیں تو اگلا جب آپ رسپونڈ نہیں کر رہے، آپ آگے سے پرووک نہیں کر رہے اس کو. سو سم ٹائم، مثال کے طور پر ہمارے پیشنٹس میں سے کوئی اگر بہت ایگریشن میں ہے فار سم ریزن، کسی غصے والی سٹیٹ میں ہے اینڈ ہی وانٹس ٹو ٹاک مور، اور اب اس کو انٹرٹین کرنے کا مطلب یہ ہوگا ایک حد سے زیادہ کہ جیسے ان کی بیماری کو ہم ایز ہی سیڈ انیبل کر رہے ہیں. تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسے سٹیپس ضرور لینے پڑتے ہیں کہ جس میں ان کی وہ چارجڈ فیلنگس ذرا کام ڈاؤن ہو جائیں، جس میں ہم ان کو کہتے ہیں جسٹ کام ڈاؤن، اچھا چلیں آپ پانی پی لیں، اچھا چلیں آپ پیچھے جا کر بیٹھ جائیں، اچھا چلیں آپ کوشش کریں کہ بات نہ کریں. تو یہ پیسیفائی کرنے کے سٹیپس ہوتے ہیں. وی آر لسننگ دیم، لیکن سائڈ بائی سائڈ لسنر کا ایک کام یہ بھی ہو گیا کہ وہ ایکسپیڈائٹ کرنے کی بجائے، کیونکہ ہمیں سائن مل رہا ہے اگر ہم گڈ لسنر ہیں کہ یہ جتنی بھی لمبی بات کریں، جتنی بھی شاندار بات کریں، ہی اور شی از ناٹ ان دا ریسیپٹیو اسٹیٹ. سو ہم اپنی انرجیز کو ویسٹ نہ، سم ٹائم ہمارے پیشنٹ چاہتے ہیں فٹافٹ انہیں کوئی نہ کوئی فیصلہ سناؤ، وی ول ناٹ گیو یو دا ٹائم کہ ہم نے بعد میں سننا ہے، سو ابھی کے ابھی فیصلہ سنائیں، ابھی کے ابھی اس پہ بات کریں. سو امپلس ریئیکشن، تو اس ٹائم پر وہ کسی بھی قسم کی سننے سمجھنے کی اسٹیٹ میں نہیں. دس از دا کی آئی ایم گیونگ یو. جب کوئی بندہ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو اسٹیٹ میں ہو اور آپ وہاں پر واضح نصیحت کرنا شروع کر دیں، آپ اپنی انرجیز کو ویسٹ کریں. کہ اگر اس کی انرجیز بہت زیادہ ہے اور وہ وینٹ آؤٹ ہو رہا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بولے گا پھر سنن دی اسٹیٹ چ وہ آ جائے گا. اگر کوئی ڈس آرڈر کے ساتھ بھی ہے تو اس میں بھی وہ بہت بولے گا تو ایٹ دی اینڈ اس کی انرجی لو ہوگی. لیکن کیمیکل ایڈکشن میں جب کوئی بہت ایگریشن میں جب تک انٹروین نہ کیا جائے تو وہ آؤٹ آف دا کنٹرول بھی جا سکتی ہے چیزیں. سو وہاں پر سائڈ بائی سائڈ سننے کا ہی پارٹ ہوگا پیسیفائر کرنا، ٹھنڈا کر دینا بھی آپ. لیکن جب کوئی ہائپر اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ایسی چبھنے والی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو الفاظ تے میرے ایہو جے ہون کہ کھڑے کو اگ لگ جائے. وی وانٹ دیٹ. ایسے ہی ہے نا. دیکھیں ایک بندہ غصے میں اور آپ اس نیت اس انٹینٹ کے ساتھ آئے ہیں میں نے غصہ نہیں کرنا، ٹھیک،
اور آپ پوری طرح سے اس نیت کو پکڑے ہوئے ہیں کہ میں نے غصہ نہیں کرنا ہے, آئی ہیو ٹو بی ان آرڈر, ہی از ناٹ ان دا رائٹ اسٹیٹ. یہ اسٹیٹمنٹ میں نے اپنی ٹول کٹ میں ڈالی اور میں نے کہا کہ اچھا میرا کام اس کو پیسیفائر کرنا ہے, ٹھنڈا کرنا ہے, کام ڈاؤن کرنا ہے, دا جاب آئی ہیو. ٹھیک, جب آپ یہ کام لے کر چلے اور 10 منٹ کے بعد پیشنٹ نے آپ کو کہا کہ یہ جو آپ بڑے آرام سے, یا پیشنٹ یا کوئی بھی پرسن جو بھی آپ کا ہے لوڈ ون جس سے بھی انٹریکٹ کریں, کہ جو بڑے آرام سے آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, یا وہ کوئی اور لمٹ کو کراس کرتا ہے, پھر آپ کی ایموشنل ٹیسٹ لیتا ہے, کوئی ایسی بات کر دے جو چبھ جائے آپ کو. دیکھیں کمیونیکیشن ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے نا. سو میں نارمل, جن کو ہم نارمل سمجھ رہے ہیں انہیں کی بات کر رہی ہوں, وہی ایسی اسٹیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا ہے ایسی بات کرے کہ یہ اتنا بندہ کام ہے تو اس کا تو کام نے سبھی میں ختم کرتی ہوں نا یا کرتا ہوں. سو اگلا بندہ چبھنے والی بات کہے تو پھر نیت کدھر گئی, وہ کہیں پیچھے ہی پڑی رہ گئی کہ میں نے کام کرنا ہے, میں نے پیسیفائر کرنا ہے. پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب میں ون کر کے دکھاتا ہوں. آپ کی نیت, میں اپنی طرف سے ایک گڈ لسنر, ایموشنلی اسٹیبل پرسن بن کے بات کر رہی ہوں, اور اگلے نے کوئی چبھنے والی بات کی تو میرے ایموشن اسٹرانگلی رن کرنا شروع کر دیے. تو جب ایموشن اسٹرانگلی رن ہوئے تو پھر اب میرا ڈرائیونگ اور ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں چلا گیا, اس کے ہاتھ میں. اس نے کہا اب آپ غصہ کر لیں تو آپ غصہ کرتے ہیں, اب اس نے کہا اب آپ ہرٹ ہو جائیں تو آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں. اس نے ریموٹ میں بٹن دبایا اور اب آپ ویسا بیہیو کرنا شروع کر دیا. ٹھیک, سو اب آپ کی نیت جو پیسیفائر کرنے کی تھی, کنٹرول کرنے کی تھی سچویشن کو, ناٹ دا ادر پرسن, اب نیت کیا ہو گئی, بدلہ لینے کی اور مزہ چکھانے کی اور جیتنے کی, واٹ ناٹ. وہ نہیں رہی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. مسئلہ اس کا ہوا یا میرا ہوا؟ اس کا ہوا, میرا ہوا. کانشیسلی کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. یہ تو میں آپ کو ہمارے انکانشیس یا سب کانشیس کی وائس بتا رہی ہوں. کانشیسلی تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں بدلہ لے رہا ہوں. آپ ڈیفینسو اور اوفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں نا جب آپ ٹارگیٹڈ فیل کرتے ہیں. اب اس میں کوئی برائی نہیں میں کہہ رہی ہوں, نارملی ہم یہی کرتے ہیں کہ جب ہمیں کسی کے لفظ ٹارگیٹ فیل ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ہی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, میری بےعزتی ہو گئی, ایسے لفظ ہیں نا ہمارے ذہن میں جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی وی ہیو ٹو ڈیفینڈ آور سیلف, میری بےعزتی ہوگی ان فرنٹ آف ایوری بڈی, لوگ کیا سمجھیں گے, میری کوئی سے نہیں ہے, یا ایسے ہے, یا میرا ایکس ختم ہو گیا, یا واٹ ناٹ. سو اس میں یہ ہے کہ وہ یہ باتیں اس ٹائم پہ پہلے ہم نے کی ہوئی ہے کہ مجھ سے اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرے گا تو میری بےعزتی ہو جائے گی, میری اگر رائے سے کوئی اختلاف کرے گا تو یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے, حالانکہ میری رائے سے اگر کوئی اختلاف کرے گا تو میری بےعزتی کیوں ہوگی, میری کوئی بات نہیں مان رہا تو میری بےعزتی کیسے ہوئے گی. وائی یو گائز اسٹارٹ, یو مین ایوری بڈی موسٹ آف دا ٹائم, کیوں یہ فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہماری بات نہیں مانتا تو ہماری ٹریٹمنٹ سینٹر, پیرنٹس یا کوئی بھی کسی کی بےعزتی ہو گئی. سو وہ جو کانورسیشن کی نیت, انٹینٹ, پرنسپل تھا, وہ آپ کہیں نہ کہیں پر سب کانشیسلی انکانشیسلی اس کو لوز کر دیے. پیشنٹ پیسو اگریسو ہوتے ہیں, پیرنٹس پیسو ہو سکتے ہیں, پیرنٹس بھی پیسو اگریسو ہوتے ہیں سم ٹائم, لیکن سم ٹائم پیشنٹ اور فیملی, خاص کر کے پیشنٹ فار سم ریزن بہت اچھے سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے, انڈائریکٹلی اپنا میسج نہیں دے رہا ہوتا, بٹ انڈائریکٹلی میسج دے رہا ہوتا ہے تو نہیں دے رہا ہوتا ہے, باڈی لینگویج سے, وربل جیسچر سے, نان وربل جیسچر سے. ہاں کسی پیشنٹ کو یہ ضرور لگتا ہے کہ میرا انٹینٹ جو ہے کوئی نوٹ نہیں کر پا رہا, کسی کو یہ ضرور مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, مس پرسیپشن ہو سکتی ہے, غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ میں جو انٹینٹ اندر رکھ رہا ہوں, جس نیت کے ساتھ میں ہوں وہ اگلے تک نہیں پہنچ رہی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر فیملیز اور پیشنٹ تو بڑے پیسیولی یا پیسو اگریسولی کر رہے ہوتے ہیں, اور پروفیشنلز کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, فیملیز کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ نے سنا ہے کبھی تو فیملی ممبر ہمیں ضرور کہتے ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں,
फैमिली मेम्बर कहते हैं कि ये सब ड्रामे हैं इसके, और ये यहाँ पर सिर्फ जाने की वजह से ये इतना अच्छा हुआ है, मुझे पता है। काउंसलर ये कहता है कि ये आपको धमकी दे, ये बहुत अच्छी बात करे, ये ऐसे कहे कि आप मेरे हाथों पे पाँव रख कर चलें, और ये कहे मैं आते ही नशे करूँगा और छोड़ूंगा नहीं किसी को। दोनों ही सूरतों में क्या करना है, अगर किसी फैमिली मेम्बर को याद है, उसकी इस वक्त कैपेसिटी नहीं है कि वो दोनों बातों को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक, तो इलाज को, ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ये बहुत अच्छा बिहेव करें। आई एम श्योर हर फैमिली मेम्बर को ये बात प्रोफेशनल से आई हुई है कि ये चाहे बहुत अच्छा बिहेव करे और ये चाहे अच्छा बिहेव इन 100 दिनों में ना करे, आपको जो ट्रीटमेंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, यू हैव टू फॉलो दैट एज अ फैमिली। सो ये बात फैमिलीज़ को बताई जाती है और बार बार बताई जाती है, और फैमिलीज़ फिर हम उनको कहते हैं कि जब ये आपसे बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो प्लीज़ ये बात उनको मत कहें कि आप ड्रामे कर रहे हैं या आप प्रिटेंड कर रहे हैं, चाहे वो कर भी रहे हैं। उनके साथ कोई ऐसी गोल सेटिंग करें जो कि मेजरेबल बिहेवियर्स हो। वो कहें कि आप जो जिस नीयत से बात करते हैं, हम उस पर कहते हैं कि आप बहुत अच्छी नीयत से बात, क्योंकि इसी कन्फ्रंटेशन और प्रोवोकेशन को हम कह रहे हैं कि आप ना करें। और पेशेंट के आपका जो मूड मिजाज का, आपके रिस्पॉन्सेस का रिमोट है, वो आपके हाथ में हो। पेशेंट नहीं डिसाइड करेगा कि अब, या कोई भी अगला बंदा नहीं डिसाइड करेगा कि अब आप इमोशंस में। हम फैमिलीज़ को कहते हैं लंबे लंबे लेक्चर्स, हर फैमिली मीटिंग का फीडबैक ये होता है कि बात छोटी और बाअसर कर, छोटी बात और बाअसर, यही बात कहते हैं। लेकिन फैमिली का दिल बहुत चाहता है, क्योंकि आप कभी सुन नहीं रहे होते ना, तो उनको मौका मिलता है यहाँ पे सुनाने का। फिर उनका दिल चाहता है कि वो अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस आपको बताएं। एज ए आपने कहा हमें क्या करना चाहिए, सुनने के अलावा और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। 1 मिनट में, जो हम रिपीटेटिवली कहते हैं कि 1 मिनट से ज़्यादा बात आप थका रहे हैं अपने आप को, 1 मिनट में ही असर वाली बात। लेकिन फैमिली क्यों नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ क्यों उनका दिल चाहता है कि वो फिर वही बात। और मैं आपको बताऊँ, फैमिली, अगर मैं पेशेंट से पूछूँ ना कि फैमिली आपसे क्या बात करेगी, दे कैन टेल अस कि उन्होंने ये बात करनी है, क्योंकि वो इतनी दफ़ा सुन चुके होते हैं आपसे कि उनको लगता है कि अब अगली बात ये आनी है, उससे अगली बात इन्होंने ये कहना है, इससे अगली बात कहना है, हम ऐसा नहीं करते थे, फिर लंबी बात शुरू कर देती है, और फिर फैमिली अपने ही एनालिसिस बनाती है, देखा अभी ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन चूँकि उसका फ़ायदा प्रैक्टिकली होता ही नहीं है, और आपकी अपनी तस्कीन ज़रूर होती है, और फिर वो डिसअपॉइंटमेंट तक आपको लेके जाती है, बिकॉज आप बहुत लंबी अच्छी बात अपनी तरफ से कर रहे होते हैं, लेकिन पेशेंट पे कोई असर नहीं उसका हो रहा होता। फिर आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि किस चीज़ की काउंसलिंग मैंने बहुत की है, इस पर किसी चीज़ का असर नहीं हो सकता। काउंसलिंग स्ट्रक्चर्ड बात करने को कहते हैं। मैक्सिमम कर सकते हैं आप 20 दफ़ा 10 दफ़ा, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए बेशक। और उसका यही है कि आप जिस बिहेवियर को बताना चाह रहे हैं वो बिहेवियर बताएं, अपनी फीलिंग्स बताएं, और आपका वांट क्या है। लेकिन कहीं उस वक्त जब वो कोई रिसेप्टिव हो, ये एक छोटा सा पॉइंट कि आप मिसाल के तौर पर आप बार बार करें, उन्होंने कहा जी अच्छा मैंने पता है, अगली बात ये है। और थोड़ा सा ये भी असेस किया करें कि किस टाइम पर आपका लव्ड वन जो है वो सुनने की कैपेसिटी में ज़्यादा होता है। जब आपने बात करनी है तो उस समटाइम होता है कि जब हीटेड फीलिंग्स के साथ होते हैं तो फैमिली का दिल चाहता है कि इस वक्त ये समझ जाए ये ठीक नहीं कर रहा। और टेक्निकली आपको बताऊं कि जब कोई इमोशनल होता है तो उसको अपनी जो बात है, चाहे वो फैमिली मेम्बर है या कोई पेशेंट है, उसको ठीक ही लग रही होती है। उसको लग रहा होता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक ही कर रहा हूँ।
गाड़ी के नीचे बंधा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली है उससे। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Help, 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 help.